کہ عمر کی کوئی بات نہیں ہے، اگر عمر میں وہ بڑا بھی ہے، عزت کرنے والا ہو۔ وہ افورڈ کر سکتا ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے، وہ اچھا کھاتا کماتا ہے، تو وہ اگر سیکنڈ میرج والا بھی ہو تو آپ کو قبول ہے؟ ہن وقت جترا بھی بھیڑ بھائی مانجی ویڈیو سن سا ॾिसनि था तव्हां सां गुज़ारिश आहे त तव्हां मुंहिंजी मदद कयो, मां हिन वक़्तु ॾाढी परेशान आहियां। کافی دیر سے غور کر رہا ہوں اور میرے دل میں آیا کہ میں کوشچن پوچھوں کہ آپ کی ریئل آئیز ہیں یا آپ نے لینز لگائے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ میری اپنی اوریجنل آئیز ہے؟ جی بالکل، یہ میں نے چھپ کے کی تھی۔ گاؤں میں ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے پاس آس پڑوس میں جو لوگ جاتے تھے ان کے ساتھ جاتی تھی، لیکن ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم کتابیں خرید سکیں۔ لیکن شروع سے شوق ہے، آپ نے میرا لباس دیکھا ہوگا، مجھے بن ٹھننا پسند ہے، مجھے جو ہے وہ ایک جیسے پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں، باشعور لڑکیاں ہوتی ہیں، ویسے مجھے شوق تھا، لیکن ہمارے گاؤں کا ایسا ماحول نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرے رشتہ دار بھی سخت مجھے ہمیشہ ڈانٹتے تھے۔ تو میں اس سب چیزوں سے تنگ آ گئی تھی اور بہت مشکلوں سے جو ہے وہ میں نے ان کو منایا، وہ مان نہیں رہے تھے۔ میرے والد صاحب انتقال کر چکے ہیں اور میری والدہ بزرگ ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، تو رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ بول رہے تھے۔ اپنی امی کو تو میں نے منا لیا، لیکن میرے جو چاچا ہیں اور باقی جو کزن زاد بھائی ہیں تو وہ ان کو اعتراض تھا۔ وہ لڑکا جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا بالکل بھی، اس کو نہ بولنا آتا تھا، تو اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں ایک ایسے لڑکے سے شادی کروں جو بعد میں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ باشعور ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غیرت نام کی ایک جو ہوتی ہے، بھائی نے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ پھر میری ماں بھی بیچاری بزرگ ہیں، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا اور انہوں اچھا، نے کہا کہ ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ماں نے جو بھی پیسے جوڑے تھے، کچھ میری شادی کے لیے جوڑے تھے، کچھ وہ جو بھی مزدوری کرتی تھی، گھروں میں کام کرتی تھی، ان کو جو بھی پیسے ملتے تھے وہ رکھتی تھی، بلکہ وہ مجھے ہی پکڑایا کرتی تھی۔ تو پھر بس مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو وہ میں نے سارے پیسے اٹھائے اور میں لاہور آ گئی۔ ایک مہینے کا جو ہاسٹل کا رینٹ ہے وہ 10,000 ہے، تو 30,000 یہ بن گیا اور سیمیسٹر فیس بھی بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اب بتائیے گا کہ آپ ایسا وجہ کیا بن گئی کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، آپ نے مطلب اپنے چھوڑ دیے، اپنے ماں باپ چھوڑ دی؟ پڑھائی وجہ تھی، میں پڑھنا چاہتی تھی اور وہ لوگ اس کے سخت خلاف تھے۔ کیوں؟ تو جب آپ گھر میں تھی تو جو آپ نے بتایا کہ آپ نے میٹرک کی اور اس کے بعد آپ گھر سے نکلی، تو میٹرک کیسے کر لی جب وہ پڑھائی کے خلاف تھے؟ یہ میں نے چھپ کے کی تھی۔ گاؤں میں ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے پاس آس پڑوس میں جو لوگ جاتے تھے ان کے ساتھ جاتی تھی، لیکن ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم کتابیں خرید سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر میں جاتی تھی کھیل کھیل میں ان کے ساتھ، جو وہ پڑھتی تھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، تو پڑھنے کا مجھے شوق تھا، شکر ہے کہ ذہین بھی ہوں، تو بس ان کے ساتھ جو ہے وہ چلی جاتی تھی۔ گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، جب میری 8ویں ہو گئی پھر ان کو پتہ لگا کہ میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ جب آپ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اسٹڈی کر رہی ہے ہماری بیٹی اور پڑھنا چاہتی ہے، تو آپ نے میٹرک کے لیے اپنے ماں باپ کو کیسے منایا؟ بہت مشکلوں سے جو ہے وہ میں نے ان کو منایا، وہ مان نہیں رہے تھے۔ میرے والد صاحب انتقال کر چکے ہیں اور میری والدہ بزرگ ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، تو رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ بول رہے تھے۔ اپنی امی کو تو میں نے منا لیا، لیکن میرے جو چاچا ہیں اور باقی جو کزن زاد بھائی ہیں تو وہ ان کو اعتراض تھا، لیکن پھر بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ ان کو میں نے منا لیا میٹرک۔ تو جب آپ نے میٹرک کر لی اس کے بعد مزید اسٹڈی آپ کے گھر والوں نے کیوں نہیں کروائی اور گھر سے بھاگنے کا ذہن کیسے بنا؟ ان کی جب میں نے ان کو میٹرک کے لیے منایا تھا کہ میں میٹرک کروں گی، تو ان کی پہلی شرط یہی تھی کہ اس کے بعد ہم تمہاری شادی کریں گے۔ میں نے فی الحال ان کو مان لی کہ میں میٹرک کر لوں، بعد میں ان کو منا لوں گی، لیکن وہ اس چیز کے لیے انکار انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہارا رشتہ کریں گے، اور انہوں نے ایک جگہ رشتہ دیکھ بھی لیا جو کہ رشتہ نامناسب تھا۔ میں چاہتی تھی، وہ لڑکا جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا بالکل بھی، اس کو نہ بولنا آتا تھا، تو اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں ایک ایسے لڑکے سے شادی کروں جو بعد میں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ باشعور ہوں اور ہم اس گاؤں کا یہ جو گوٹ ہے ہمارا یہ بدلیں۔ مطلب آپ چاہتی تھی کہ آپ خود بھی اسٹڈی کر رہی تھی اور شوق رکھتی تھی، آپ ایک تعلیم یافتہ شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ جی بالکل۔ اچھا گھر سے بھاگیں کیسے، ذہن کیسے بنا؟ بس یہی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ مجھے جو ہے وہ کوئی سن نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت زیادہ اپنے چاچا زاد بھائی کو منایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غیرت نام کی ایک جو ہوتی ہے، بھائی نے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔
پھر میری ماں بھی بیچاری بزرگ ہیں، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا اور اچھا، انہوں نے کہا کہ ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے یہاں پر بڑا سوچا اور میں نے سوچا کہ اگر میں آج کچھ بن جاؤں گی، اگر میں گھر سے چلی جاتی ہوں، کچھ بن جاؤں گی، تو یہ میرے اپنے مجھے ضرور قبول کریں گے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں جب آپ نے گھر سے بھاگنے کا ذہن بنا لیا تو آپ کے پاس اتنے پیسے کیسے آئے؟ کہاں سے آئے کہ آپ نے راستے میں کرایہ بھی لگایا ہوگا اور آپ نے آگے پہنچ کے اپنے رہائش کا بندوبست بھی کیا ہوگا؟ یہ سارا پروسیجر کیسے مطلب کیا آپ نے کیسے مینیج کیا چیزوں کو؟ گھر پہ میری ماں نے جو بھی پیسے جوڑے تھے، کچھ میری شادی کے لیے جوڑے تھے، کچھ وہ جو بھی مزدوری کرتی تھیں، گھروں میں کام کرتی تھیں، ان کو جو بھی پیسے ملتے تھے وہ رکھتی تھیں، بلکہ وہ مجھے ہی پکڑایا کرتی تھیں۔ تو پھر بس مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو وہ میں نے سارے پیسے اٹھائے اور میں لاہور آ گئی۔ تو بہت مشکل ہوئی یہاں پر آ کے، پھر میں نے لوگوں سے پوچھا، کچھ بھلے لوگ مل گئے، انہوں نے مجھے ایک ہاسٹل کا بتایا۔ یہاں پر آ کے جو میرے ہاسٹل کا کرایہ ہے وہ بہت زیادہ تھا، جو میں اچھا، نہیں دے سکتی تھی۔ تو پھر یہاں پر جو لڑکیاں تھیں انہوں نے میری مدد کی کافی۔ تو آپ نے انہیں بتایا کہ اپنی ساری سٹوری اور جرنی بتائی کہ آپ کہاں سے ہیں اور گھر سے بھاگ کے آئی ہیں؟ جی میں نے بتائی، پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے قبول کرنے سے منع کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے رہائش بھی دی اور باقی سارے اخراجات بھی مل کر انہوں نے اٹھائے۔ اچھا اسٹارٹنگ میں تو انہوں نے آپ کو رہائش بھی پرووائڈ کر دی، اخراجات بھی آپ کے اٹھائے، تو ابھی آپ اسٹڈی کہاں کر رہی ہیں، کس کالج میں کر رہی ہیں اور اپنے اخراجات کو مینٹین کیسے کر رہی ہیں؟ کالج تو میں ابھی نہیں جا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ جب میں یہاں پر آئی تھی، جو 3 دوستیں تھیں میری، انہوں نے کافی میری مدد کی، انہوں نے ہی مجھے کالج میں ایڈمیشن دلوایا اور سارا کچھ کیا، لیکن اب وہ بھی ظاہری بات ہے ہاسٹل میں رہتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ تک تو تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے، تم بھی کوئی جاب کرو، تھوڑا بہت وہ دے دیا کریں گے مجھے، کھانے پینے کے لیے مدد کر دیں گے، لیکن سارے اخراجات وہ اٹھائیں گے نہیں، تو یہ میرے لیے مسئلہ ہو رہا ہے کافی زیادہ۔ مطلب جو فرسٹ سیمیسٹر تھا پہلے سال کی فیس آپ کی سہیلیوں نے آپ کی فرینڈز نے پے کی اور سٹارٹنگ میں رہائش بھی پرووائڈ کی، لیکن آپ نے بتایا کہ ابھی کچھ قرضہ آپ کے اوپر آ گیا ہے، کچھ چڑھ گیا ہے، وہ کتنا قرضہ اور کس چیز کا ہے؟ یہ ہاسٹل کے رینٹ کا ہے اور کالج کی فیس نہیں میں نے دی ہوئی، اچھا 3 ماہ سے 3 ماہ سے فیس نہیں دی ہوئی۔ مطلب 3 ماہ کی کالج کی فیس رہتی ہے اور رینٹ جو ہے آپ کا ہاسٹل کا وہ کتنے ماہ کا ہے؟ وہ بھی 3 ماہ کا ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کے کتنی رقم بن جاتی ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، ایک مہینے کا جو ہاسٹل کا رینٹ ہے وہ 10,000 ہے، تو 30,000 یہ بن گیا اور سمیسٹر فیس بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اگر فور ایگزامپل کوئی شخص ادا بھی کر دے لیکن آپ تو جاب ہی نہیں کرتی ہیں تو آپ آگے کیسے سروائیو کریں گی؟ بس ابھی میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا شخص مجھے ملے جس سے میں شادی کروں اور پہلے جو ہے وہ مجھے اسٹڈی کے لیے سپورٹ کرے، تاکہ میں اپنی اسٹڈی کروں، میرا آئی ڈی کارڈ بنوائے، تاکہ میں اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کر سکوں اور اپنی زندگی اچھی گزاروں، اور جو گاؤں میں جو میری ماں ہے، گاؤں میں جتنی بھی لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں جو دباؤ میں آ گئی ہیں اور جن کی کوئی نہیں سن رہا، ان کو بھی شعور آئے دیکھ کر مجھے۔ اچھا کیسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کوئی ڈیمانڈ کیا آپ کی اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جی ڈیمانڈ تو کوئی ایسے زیادہ نہیں، عزت کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہوگا وہ آپ سے بھی محبت کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپورٹ کرنے والا ہو۔ اچھا کوئی ایسا شخص جو کہے کہ جی میں پہلے سپورٹ کرنے کی بجائے یہ پہلے میرے سے نکاح کریں، میرے نکاح میں آئیں تو پھر میں سپورٹ کروں گا، تو پھر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی یہ تو گارنٹی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نکاح کر رہا ہے، اگر وہ عزت سے مجھے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس چیز کو قبول کروں گی۔ لیکن آپ کو اسٹڈی کروائے آگے اور آپ کو سپورٹ کرے، آپ کا جو ایم ہے، آپ کا جو مقصد ہے اس میں سپورٹ کرے۔ جی بالکل۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں جس شخص سے آپ شادی کریں گی تو اس کی کیا گارنٹی آپ کو چاہیے؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ میرا سارا جو قرض ہے میرے اوپر 70-80 ہزار کا، جو میرے لیے اتارنا ناممکن ہے، تو وہ میرا قرض اتاریں، اور دوسری بات ہے کہ آپ لوگوں کا چینل اس بات کے لیے میک شور ہو کہ کل کو میرے ساتھ کوئی مس ہیپ نہ ہو، یا میں جو ہے وہ بری نہ ثابت ہوں کہ گھر سے بھی نکل آئی اور باہر بھی کچھ نہیں ملا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص آپ سے عمر میں تھوڑا زیادہ ہو یا تھوڑا مطلب میٹرک پاس ہو، زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہ ہو، یا دوسری شادی کی خواہش رکھتا ہو، تو ایسے شخص سے آپ کریں گی شادی؟
میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عمر کی کوئی بات نہیں ہے، اگر عمر میں وہ بڑا بھی ہے، عزت کرنے والا ہو اور دوسرا مجھے سپورٹ کرنے والا ہو۔ مطلب آپ کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، مجھے اعتراض مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے، وہ اچھا کھاتا کماتا ہے، تو وہ اگر سیکنڈ میرج والا بھی ہو تو آپ کو قبول ہے؟ جی، بالکل۔